اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرمہ، بے شک تم میرے شوہر ہو، لیکن تم مشرک ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ کمرے میں نہیں سو سکتی۔ اکرمہ بیوی کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا اچھا تو مسلمان ہو گئی ہے، پھر تو تیرے اور میرے درمیان بڑی ہلی جھائل ہو گئی۔ ہاں اکرمہ، اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو پھر میرے اور تمہارے درمیان علادگی ہو جائے گی۔ میں اسی امید پر تمہارے تک پہنچی ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو گے اور ہمارا تعلق قائم رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ اکرمہ کو سوچ کے سمندر میں دھکیل کر کمرے سے باہر چلی گئی، اور اسی رات اکرمہ نے اسلام لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن وہ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ ان کی آمد سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ اکرمہ واپس آ رہا ہے۔ یہ اطلاع اس لیے دی گئی تھی کہ کہیں کوئی صحابی اسے دشمن جان کا نقصان نہ پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اعلان فرمایا، دیکھو جلد ہی اکرمہ بن ابو جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کے آئے گا، اس لیے اس کے باپ کو گالی نہ دینا، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور گالی مرے ہوئے شخص کو ہرگز نہیں پہنچتی۔ تھوڑی ہی دیر میں اکرمہ اور ام حکیم آپ کے سامنے حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اکرمہ کا استقبال کیا۔ اکرمہ کی حالت عجیب تھی۔ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ام حکیم نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ ہاں ام حکیم سچ کہتی ہے، میں نے تمہیں امان دے دی ہے۔ اکرمہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس ہستی پر ماں، بیٹے، بیٹی اور خاندان کو لڑانے کا الزام تھا وہ اس قدر رحمت اور غفور اور درگزر والا ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ فرمائیں کہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آخر اکرمہ نے وہ سوال کیا کہ انہیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ آپ نے انہیں کلمہ توحید پڑھ کر اسلام قبول کرنے کی ہدایت کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نیکی کرنے اور منکرات کو چھوڑنے کی ہدایت کی۔ اکرمہ پریشان آواز میں بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم سے زیادہ سچے اور صالح انسان تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ بلا شبہ اس کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد بولے، اللہ کے رسول مجھے اور کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سارے مجمع کو گواہ بنا کر اعلان کرو کہ آج سے تم اسلام کے مجاہد اور مہاجر ہو۔ اکرمہ رضی اللہ نے صدقے دل سے اعلان کر دیا۔ اللہ کے رسول نے خوش ہو کر ان سے فرمایا، اے اکرمہ، اگر تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو جو میں نے کسی دوسرے کو بھی دی ہو تو تمہیں بھی وہ ضرور دوں گا۔ اکرمہ سوچنے لگے کہ وہ کتنے عظیم شخص سے جہالت میں آ کر دعوت کر بیٹھے تھے۔ ان کے ذہن میں پچھتانے کے جذبے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اے اللہ کے رسول، مجھے ہر وہ دشمنی و عداوت معاف کر دیں جو میں نے آپ سے کی، اور اس مقابلے کی معافی دے دیں جو زمانہ جاہلیت میں آپ سے کیا، اور ہر وہ بات معاف کر دیں جو آپ کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ کے خلاف کی۔ حضرت اکرمہ کا یہ اخلاص اور جذبہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند یہ دعا کی، الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی، اور اسے راستے کی ہر ایک لغزش کو معاف کر دے جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کو بجانے کے لیے چلا۔ الہی میرے سامنے یا میری غیر حاضری میں جو یہ میری عزت کے در پہ ہوا، اسے یہ لغزش بھی معاف کر دے۔ حضرت اکرمہ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور کہا، یا اللہ کے رسول، خدا کی قسم ماضی میں اللہ کی راہ سے رکنے کے لیے جو کچھ خرچ کیا تھا اس سے دگنا زیادہ براہ خدا میں خرچ کر دوں گا، اور جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑی، اب وہ اللہ کی راہ میں دگنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ حضرت اکرمہ کے طرز عمل نے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنے اس پرخلوص عزم کو دل و جان سے نبھایا۔ حضرت اکرمہ بنیادی طور پر ایک مجاہد انسان تھے۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد ان
کی زیادہ دلچسپیاں اسلام کی تلوار اٹھانے سے ہی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک وہ تمام اہم مہمات اور غزوات میں شامل رہے۔ آپ کی وفات کے بعد جب فتنہ ارتاد پھیلا تو حضرت اکرمہ اسے فروغ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کے شانہ بشانہ لڑے۔ حضرت ابوبکر نے مدعیان نبوت اور معانین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے 11 لشکر بنائے۔ ان میں سے ایک لشکر حضرت اکرمہ کے زیر قیادت منظم تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے علوم اکرمہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے علم اکرمہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے انہیں اسلامی حرکیات کا بدرجہ عدم حیا رکھنے کی نصیحت کی۔ انہیں یہ مہم سونپی گئی کہ وہ مسیلمہ کذاب کے قبیلے بنو حنیفہ کی طرف جائیں اور جا کر جائزہ لیں، دشمن کی حالات کا اندازہ کریں اور شجیل بن حسنہ کا انتظار کریں۔ اکرمہ رضی اللہ جب بنو حنیفہ کی طرف چلے تو ان کے دل و دماغ میں ایک چیز سوار ہو چکی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ آج وہ اپنی بہادری اور حکمت عملی سے ثابت کر دیں کہ وہ اسلام کے جری سپاہی ہیں۔ وہ جیسے جیسے بنو حنیفیہ کی طرف بڑھ رہے تھے انہیں اپنے جرائم، کوتاہیاں اور اسلام کے خلاف روا رکھنے والی زیادتیاں یاد آ رہی تھی۔ وہ ہر قیمت پر اپنی حماقتوں کی قیمت ادا کرنا چاہتے تھے، ان حماقتوں کی قیمت چکانا چاہتے تھے۔ دشمن کے علاقے پر پہنچ کر اکرمہ رضی اللہ کو معلوم ہوا کہ بنو حنیفیہ بڑے منظم ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، اور مزید یہ کہ مسلمہ نے ان لوگوں کو باور کروایا ہے کہ اگر قریش میں ایک نبی اور رسول ہو سکتا ہے تو بنو حنیفیہ میں کیوں نہیں۔ اس موقع پر اکرمہ کے ذہن میں ایک عجیب بات آئی۔ انہوں نے سوچا کہ بے شک ان کی طاقت دشمن سے کم ہے لیکن ان کی فوج میں بڑے بڑے بہادر ہیں۔ اگر وہ شرجیل بن حسنہ کی آمد سے پہلے مسیلمہ کذاب پر حملہ کر کے ان کے لشکر کی کمر توڑ دیں تو حضرت ابوبکر بہت خوش ہوں گے اور ان کی بہادری کی بداغ بیٹھ جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر وہ بالکل بھول گئے کہ انہیں خلیفہ کا حکم ہے کہ شرجیل کا انتظار کرنے کے بعد کوئی فوجی اقدام کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے جذبہ جہاد کے تحت دشمن پر دھاوا کر دیا۔ اکرمہ اور ان کی فوج اگرچہ بہت بہادری سے لڑی لیکن انہوں نے دشمن کی طاقت اور مہارت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے اپنی فوج کو کچھ اس طرح سے لڑایا کہ اکرمہ اپنے لشکر کو پیچھے ہٹانے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر انہوں نے جنگ مزید جاری رکھی تو مسلمانوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ اس شکست کے بعد مسیلمہ کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے۔ خود اکرمہ بہت خوفزدہ ہوئے۔ انہوں نے تو خلیفہ کو خوش کرنے اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا لیکن نتیجہ بالکل برعکس نکلا۔ چاروں نے حضرت ابوبکر صدیق کو سارے حالات لکھ دیے۔ حضرت ابوبکر کو جب ان کی شکست کی خبر پہنچی تو وہ بہت سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے غصے میں بڑا خط لکھا، اے اپنی ماں کے بیٹے اکرمہ، میں تم سے سخت ناراض ہوں اور تمہیں واپس آنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ تمہارے مدینہ آنے سے شکست کے حالات سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں گے۔ اب تم یہاں سے اگلی مہم پر روانہ ہو جاؤ اور خزیفہ اور ارجفہ کے علاقوں میں جاؤ۔ یہ حجر موت کا علاقہ ہے۔ ہم مہاجرین امیہ پہلے ہی مرتدین سے برسرے بیکار ہیں، تم اس کی مدد کرو۔ حضرت اکرمہ اپنے خلیفہ کی ناراضگی کی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس دفعہ خاموشی سے خلیفہ کا کہا مانا اور حجر موت روانہ ہو گئے۔ حضرت اکرمہ اپنے خلیفہ کی ناراضگی کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس دفعہ خاموشی سے خلیفہ کا کہا مانا اور حجر موت روانہ ہو گئے۔ اکرمہ اپنی اس غلطی پر سخت نادام تھے اور انہوں نے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی اور انہوں نے عزم کیا کہ آئندہ کبھی بھی خلیفہ کے حکم سے انحراف نہیں کریں گے۔ ادھر حجر موت کے علاقے میں مہاجرین بن امیہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ نے پیغام دیا کہ اکرمہ تمہاری طرف آ رہے ہیں اور ان کے مشورہ کے بغیر کام نہ کیا جائے۔ ہماری آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کی مزید ڈیٹیل دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔